سب سے پہلے اگر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں، یہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ جی آرمی چیف کو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اعلان کر دیا ہے لیکن خط ان تک پہنچا نہیں ہے، تو مقصد کیا ہے اعلان کرنے کا؟ نہیں، خط کا جو متن ہے یا جو خط کے جو 6 اسپیشل جو پوائنٹ ہیں وہ سب کے سب میڈیا کے سامنے اور جو پی ٹی آئی کے سوشل جتنے بھی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب اگر آن دا لائٹر موڈ آپ نے مجھے یہ کہنا ہے کہ خط گم ہو گیا ہے، چلو بندے تو گم ہوتے تھے، کیا خط گم ہو گیا؟ آپ مجھے یہ کہنا چاہتے تھے؟ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے خط جو ہے وہ جیل میں لکھ کے لفافے میں بند کر کے پوسٹ کر دیا، 2-3 دن بعد پہنچے گا۔ دیکھیے میری بات سنیں، اصل بات یہ کہ ایک ایسا وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم جو اس وقت اسیر ہے، بے گناہ جیل کے اندر کال کوٹڑی کے اندر ہے، اس کو اپنے ملک کی فوج کی، اپنے ملک کے عوام کی، اپنے ملک کے عدلیہ اور انصاف کی، اپنے ملک کے جو الیکشن کیمپین یا جو الیکشن کا پروسیس تھا جس کو ریکٹ کیا گیا، لوگوں کی جو فکر ہے اس کی وجہ سے ایکس وزیر اعظم نے، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ چیئرمین بھی ہے، لیڈر بھی ہیں، انہوں نے ایک آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو سب سے پہلا ان کا ایک فکرہ ہے کہ پاکستان بھی میرا ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور یہ فوج بھی میری ہے۔ تو یہ خط کے مندرجات ہیں، ایک وزیر اعظم کو، ایکس وزیر اعظم کو اپنے ملک کی فکر ہے، اور انہوں نے یہ خط لکھ کے اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کر دیا۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کیسا وزیر اعظم بھی گزرا تھا، کہ جب پاکستان میں اس وقت پنجاب میں اسپیشلی جو وہ ہو رہا تھا اینٹی انکروچمنٹ، مجھے کوئی قبضہ کرتا ہے کسی پہ، دکان پہ، زمین پہ 1 انچ بھی قبضہ کرتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، انکروچمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک ایسی حکومت جو خود 17 سیٹوں والی جماعت ہے، جس نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا الیکشن ریکٹ کر کے، وہ پنجاب کے اندر اس وقت ذرا آپ سین دکھائیں جو اس وقت اینٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیو ہو رہی ہے، مطلب اللہ معافی دے، اٹس ناٹ وہ میں اس کو ریلیجس سائڈ نہیں دینا چاہتی ہوں، لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مساجد بھی گرائی جا رہی ہیں، ریڑھی باندھ کی ریڑھی بھی توڑی جا رہی ہے، لوگوں کے 7 فٹ جو ہے وہ بھی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں وہاں پہ میڈیا پہ نہیں میرے صاحب، وہاں پہ میڈیا پہ جو لوگ رو رہے ہیں نا، اور جو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، وہاں پہ اس کے باوجود بھی اتنا پنجاب میں خوف و ہراس ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی یہ جرت نہیں کر سک رہا کہ یہ کہہ رہے کہ یہ پنجاب حکومت نے کیا، صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پوچھے، وہ بددعائیں دے رہے، تم نے غریب کا گھر توڑا، تم نے دکان توڑی، تم نے کاروبار تباہ کیا، اور تم 17 سیٹوں والی جماعت ہو۔ وہاں پہ ایک ایکس پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر نے ایسے حساس معاملوں کے اوپر بات کی جس کے بارے میں میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ وہ گم ہو گیا ہے یا وہ پہنچا نہیں ہے، نہ ہی وہ گم ہوگا، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حساس معاملات پہ بات ہوئی ہے، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی بات ہے کہ اتنی جرت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ میں آپ کے پروگرام میں اصل میں یوزلی آتی ہوں، ہم عمران خان کے خطوط کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے چیف جسٹس کو بھی لکھا، جو انہوں نے آرمی چیف کو بھی لکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے کرتوت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ کے پروڈیوسر کو ایک میاں والی کی ایف آئی آر بھیجی ہے، میں نے کہا چونکہ آپ ذرا کچھ چیزیں بتاتے ہیں، یہ ایف آئی آر ہے، یہ 27/11/2024 کو ہمارے 350 کارکنان اور لیڈران پہ کاٹی گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کا متن چلائیں، آپ عمران خان کے خط کا متن چلائیں، اور دوسرے فریم میں آپ پی ایم ایل این کے ذرا متن دیکھیں۔ ایک منٹ ذرا اس کو بعد میں پورا سن لیں، پہلے وہ خط کی بات ہو جائے۔ نہیں یہ دیکھیں، مسلح پیکٹ نمک جو پاکستان تحریک انصاف سے برآمد ہے، مسلح پیکٹ ارک گلاب، جی یہ ہے ایف آئی آر آپ کے پاس، کیوں نہیں دکھا رہے آپ؟ مسلح پیکٹ نمک، مسلح پیکٹ ارک گلاب، مسلح پیکٹ جھنڈا، اس سے انہوں نے خوف و راس پلایا۔ تو یہ ان کی اسکول آف تھاٹ ہے پی ایم ایل این کا، اور ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں اور لیڈر ہیں ان کا پلیز بھی خط دکھائے، دونوں کے ایک فریم میں چلائے۔ آپ کو ہمارے اسکول کی سینسیٹیوٹی، خط میرے پاس آئے گا تو فریم میں چلاؤں گا۔ چلو وہ متن ہی چلا دے جو میں نے آپ کو جو اس وقت اس کے اوپر ہے۔ عقیل ملک صاحب، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ادارہ بھی میرا ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ معاذرہ ہی نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص نے تمام تر وہ کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیے جو وہ کہتا تھا میرے پاس ابھی ترک کا پتہ ہے یا ٹرمپ کا پتہ ہے اینڈ سو فورتھ، کیا بنا ان پتوں کا؟ وہ سارے پتے تو ضائع ہو گئے۔ اب جب ٹرمپ کا پتہ بھی کام نہ آ سکا، اور وہ ٹرمپ نے بھی پہلی تقریر میں، کیونکہ خواہش تو ان کی تھی
اور ان کی فرمائش بھی تھی کہ ٹرمپ جو ہے پہلی تقریر میں ہمارا نام لے گا اور رہائی کی بات کرے گا. یہی تمام تر باتیں آپ نے بھی دیکھیں, اور اس کے بعد پھر نہ اس نے نام لیا, اور اب مہینہ ہونے کو آیا ہے کہ حکومت امریکہ کی بن چکی ہے, انہوں نے چارج لے لیا ہے, اور دور دور تک عمران خان صاحب کے نام کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے, کوئی لیکن غور و ٹرمپ فکر بھی نہیں نے ہے. مودی کو دعوت دے دیا ہے امریکہ کے دورے کی, شہباز شریف صاحب کو ابھی تک نہیں دی. وہ بھی آ جائے گی وقت کے ساتھ, وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ خط تو انہوں نے لکھ دیا, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ان کو نظر آ رہا. جب تمام تر آپشن استعمال کر لیے, اب یہی ایک آپشن بچا ہے. اور اس پہ میں کیا ایک شاعر نے خوب کہا ہے, میں ضرور پڑھوں گا یہ خط کا جو تمام تر ڈرامہ ہے, یا جو کہا جاتا ہے کہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں چاہوں گا آپ کے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں. اگر تمہیں تیش میں آ کر میرے خط پھاڑ بھی ڈالو, اگر تم تیش میں آ کر میرے خط پھاڑ بھی ڈالو, تمہارے پاؤں چومے گی میری تحریر کے ٹکڑے. تو یہ کس کو, یعنی کہ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ادھر سے جواب آیا, یہ جواب تو آ ہی گیا نا, جواب تو آ ہی گیا میر صاحب. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا, اور اگر خط موصول ہو بھی گیا تو پہلی بات ہے کہ ہمیں ایسے کسی خط میں دلچسپی نہیں ہے. تو وہاں سے تو جواب آ گیا کہ unDelivered ریٹرن ٹو سینڈر. یہ اس خط کا جواب آ چکا ہے, اور یہ منظر یہاں پہ بات لیکن آ اس چکی ہے. کے خط کے مندرجات تو عوام تک پہنچ چکے ہیں. عمران خان نے کہا یہ میری فوج ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے پوری, جو ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس خط میں جو 6 نکات ہیں وہ یہ ہے کہ پوری چارج شیٹ ہے جن کو خط بھیجا گیا ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف. اب وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہے, وہاں پہ الیکشنز کی بھی بات ہے, وہاں پہ پیکا کی بھی بات ہے, وہاں پہ ٹیررزم کی بھی بات ہے. اب یہ تمام تر معاملات تو ڈسکس انہوں نے اس خط کا متن جو بیان کیا, جو خط منظر عام پہ آج دن تک نہیں آ سکا, نہ آیا. بیرسٹر گور کہتے ہیں یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, انہوں نے سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے یہ خط لکھا ہے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی, اس کا مطلب ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہے. بس یہ تو وہ خود وضاحت کر سکتے ہیں, یا میری بہن اس کی وضاحت نہیں, وہ تو نہیں کریں گی نا, یہ تو میں گور صاحب سے پوچھوں گا نا, وہ تو اپنی بات کا جواب. میڈیا پہ وائڈلی رپورٹ ہوا ہے کل, اور یہ بات سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, اور یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے جو میڈیا پہ بات کی, یہ آج دیکھیں میری بہن یہاں پہ بڑے کمفرٹیبلی بیٹھ کے سب کو پوری نون لیگ کو رگڑا دینے پہ یا حکومت کو رگڑا دینے پہ لگی ہوئی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ جی 47 کی حکومت ہے, مینڈیٹ ہے, 17 سیٹوں سے پتہ نہیں کہاں پہ آپ نے بٹھا دیا. شوکت یوسفزئی صاحب میری بہن یہ تو کہہ چکے ہیں کہ 35 ایسے لوگ ہیں ان کے, وہ خود جانتے ہیں, MNAs MPs جو بیان حلفیاں دے کے آئے ہیں, جو ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ 47 کے اوپر آئے ہیں, یا فارم 47 کی جو ہیں وہ بھی پیداوار ہیں. تو وہ تو الزام آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں. مولانا صاحب نے بھی الزام لگایا کہ کے پی میں جو ہے 47 کی حکومت ہے, تو پہلے تو وہاں پہ کمیشن بنائیں, وہاں پہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, پھر آگے کوئی بات بڑھ سکتی ہے. تو یہ جو تجاوزات کی بات انہوں نے کی ہے کہ پنجاب میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پہ زبردست غریبوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے. غریبوں سے کوئی روزگار نہیں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے, میں اپنے شہر کی اگر آپ سے بات کروں, بالکل اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں وزیر اعلیٰ کی پورے اکراس دا بورڈ. پنجاب کوئی نون لیگ سے ہے, کوئی کاف سے ہے, کوئی لام سے ہے, کوئی نون سے ہے, کسی بھی پارٹی سے ہے, اس کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں دیکھی گئی, یا اس کو کوئی ریلیف اس مد میں نہیں مل سکا, کیونکہ انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن کیا پورے پنجاب میں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اگر گھر بھی جب بناتے ہیں نا, بس یہ تھے پاکستانی, ہم جو 2 انچ گلی چھوڑنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہ 2 انچ کی بھی باہر گلی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی ہمارے مکان کا حصہ ہو جانا چاہیے. تو تجاوزات تو ہیں. یہ آپ کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں. ٹیکسلا کی, ٹیکسلا میں بھی آپریشن